السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی کل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں آپ کو پتہ ہے 9 افراد ہوتے ہیں اور ان 9 افراد میں سے 3 ججز کو ریکمنڈ کر دیا گیا، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد جناب جسٹس اطہر اللہ کو ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جو خالی جگہ ہے اس کو فل کیا جائے۔ اس کے علاوہ 2 جونیئر ججز تھے جس کے اوپر آلریڈی آبجیکشنز اٹھائے ہوئے تھے بار کونسلز والوں نے بھی، اور سینئر ترین جج جناب قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور اس سلسلے میں جناب اب 3 حضرات جہاں تک تعلق ہے اطہر مین اللہ صاحب کا سینئر موسٹ جج ہیں، تو ان کے اوپر جب ووٹنگ ہوئی تو اس پہ کوئی ووٹنگ ان کے اگینسٹ نہیں گئی، لیکن جب آپ کے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی سفارش کی گئی ہے کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں 5-4 سے 9 کے 9 وہ جو آپ کے ممبر تھے، ان میں سے 5 ممبر نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور 4 نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا۔ لیکن یہاں بڑی حیرت کی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جب چیف جسٹس صاحب عطا بندیال صاحب نے 5 جونیئر ججز کو آپ کے ریکمنڈ کیا تھا، تو اس وقت سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی آبجیکشن کیا تھا، جسٹس طارق مسعود نے بھی آبجیکشنز کیا تھا، اور اسی طریقے سے حکومت کے دونوں اراکین نے اپوز کیے تھے، اور وہی دونوں اراکین تھے جو کہ آج بھی دونوں اراکین ہیں، جس میں ایک تارڑ صاحب ہیں لاء منسٹر اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے جو ان کے اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ۔ لیکن اس دفعہ جب یہ دونوں جونیئر جج کی اپوائنٹمنٹ کا میٹر آیا تو آپ کے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، اور ڈیوائیڈ اس طریقے سے ہوا کہ جی 5 نے حمایت کر دی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کی حمایت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور لاء منسٹر دونوں نے ووٹ دیا، تو اس طریقے سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور جو آپ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق اور بار کونسل کے شاہد وحید اور حسن اظہر کے ناموں، تو بار کونسلز کے جو ممبر تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی، چنانچہ 4 جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور، جسٹس طارق آپ کے سردار طارق، انہوں نے اپوز کیا، اور بار کونسلز کے ممبر نے اپوز کیا، چنانچہ 4 نے اپوز کیا۔ لیکن یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ اب شاید جو حکومتی 2 اراکین ہیں جو لاسٹ ٹائم انہوں نے بھی جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں ہوگا، جس کی بنیاد پر آپ کے جو ووٹ تھی وہ 5 ووٹ سے ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ نام سارے۔ لیکن اس دفعہ بھی جب آ رہا تھا تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بہت آسانی سے یہ نام ریجیکٹ ہو جائے گا، شاید صرف اطہر مین اللہ صاحب کا نام ایکسیپٹ ہوگا، کیونکہ اطہر مین اللہ صاحب سینئر ترین جج ہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ جب ووٹنگ ہوئی ہے تو بڑی حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں جنہوں نے ریکمنڈ کیا تھا، وہ جو گروپ ہے وہ اور حکومت کے دونوں اراکین یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور جناب لاء منسٹر، یہ دونوں نے ووٹ عطا بندیال صاحب کی ریکمنڈیشن پہ جونیئر ججز کو دے دیا۔ تو چنانچہ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ 4 کے 4 جو آپ کے سینئر ترین لوگ ہیں، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق اور بار کونسل کے رکن، انہوں نے ایز اٹ از کل بھی جو ہے وہ منع کیا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا، آج بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ لیکن حکومت کے 2 اراکین کا عطا بندیال کی ریکمنڈیشن پہ جو جونیئر ترین ججز ہیں ان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں بھی اب ان کی سفارش بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ 3 ججز اب کوالیفائی کر گئے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے لیے۔ اور ایک اور بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ نہیں رہے، بلکہ وہاں جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اب وہ جگہ ٹیک اپ کرے گا، اور چیف جسٹس اطہر مین اللہ کی حیثیت سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس انہوں نے کافی عرصے کام کیا، اور اس سلسلے میں کئی اہم ترین انہوں نے فیصلے بھی دیے، جو فیصلے متنازع بھی ہوئے، اور ایسے فیصلے بھی آئے جس کی بنیاد پر ان پر بڑے سوالات اٹھ گئے، اور یہ تاثر آنے لگا کہ یہ فیصلے مکمل طور پر عمران خان کی حمایت میں
فیصلے آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں عطر من اللہ صاحب شامل نہیں تھے، مریم نواز صاحبہ کی جب اپیل سنی گئی تھی تو وہاں جو 2 ججز کا بینچ تھا انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے کیس کو سنا اور مریم نواز صاحبہ کے جو سزا تھی اس کو کالعدم کیا اور ان کو باعزت بری کیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم ترین جو کیسز جو ہیں وہ سامنے تھے، لیکن زیادہ تر کیسز میں ابھی ریسنٹلی توہین عدالت کا کیس تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب نے جو وہاں پر پروسیڈنگ ہوئی اور جو باتیں سامنے آئیں اس پر آئینی اور قانونی ماہرین نے کئی سوال اٹھائے تھے کہ یہ چیز باہر ہے کہ عطر من اللہ صاحب ایز اے چیف جسٹس یہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن جب 189 کے تحت سپریم کورٹ کی بائنڈنگ اور توہین عدالت پہ سزائیں، اور خود بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، لیکن پھر جب فیصلہ آیا اور عمران خان نے غیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی، اس کے باوجود ان کو اس اہم ترین کیس میں، جبکہ خاتون کیا وہ گئے تھے اور خاتون اٹھ کے چلی گئی تھی، گویا خاتون نے بھی ان کو جو ہے معاف نہیں کیا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ بہت زیادہ لوگوں کا خیال ہے، آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فیورٹزم ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ان لافل ہے. اور اس لحاظ سے ان کے کئی فیصلے جو ہیں وہ کوشچن مارک ہے. اور عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عطر من اللہ صاحب نے جو فیصلے دیے ہیں ایز اے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، کئی فیصلے ایسے دیے ہیں جو عمران خان کے فیور میں گئے. چنانچہ ان پر یہ الزام اسٹیبلش ہونے لگا تھا کہ وہ عمران خان صاحب، اور پہلی کوشش ہوتی تھی عمران خان صاحب کی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، اور ابھی بھی جب وہ نااہل ہوئے ہیں تو فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، جس کو سنا ہے عطر من اللہ نے فوری ریلیف نہیں دی. انہوں نے کہا بعد میں بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی عطر من اللہ صاحب اب سپریم کورٹ کا حصہ ہو گئے ہیں، اور جو نئے سینئر جج ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے. تو بہت سارے لوگ اس فیصلے سے خوش بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس فیصلے سے رنجیدہ بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو حکومت کے 2 اراکین نے جونیئر ججز کو سپورٹ کیا ہے، اس وقت حکومت کو بہت زیادہ کرٹکس کا سامنا ہے. اور اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ لاء منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، ووٹ دیا لیکن استعفیٰ دے دیا، اور آلریڈی اٹارنی جنرل استعفیٰ دے چکے ہیں آپ کو پتا ہے، لیکن ووٹ کاسٹنگ میں شامل تھے. اور حکومت کے 2 اراکین کا اس دفعہ جونیئر ججز کو سپورٹ کرنا اور عطا بندیال صاحب کے ریکمنڈیشن کو سپورٹ کر کے ان کو ریکمنڈ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، اس پر کئی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں اس جو ویلاگ میں یہ ساری صورتحال آپ کو بتا دی ہے. اب سپریم کورٹ میں مزید 3 ججز کا اضافہ ہو چکا ہے، جن میں سے 2 جونیئر جج آئے ہیں جو عطا بندیال کی ریکمنڈیشن سے تھا، جس میں آبجیکشن کیا ہے. 4 نے عطر من اللہ پہ کوئی آبجیکشن نہیں تھی. اور تعجب کی بات یہ ہے، یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت کے وہ 2 اراکین جو سینئر ججز کے اوپر پہلے، جونیئر ججز کے اوپر پہلے جو ہے وہ ریگریٹ کیا تھا، اس دفعہ جونیئر ججز کو سپورٹ کر دیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.